السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استقبال کرتے ہیں آپ سبھی کا آپ کے چینل آل ایجوکیشن پہ۔ امید کرتے ہیں کہ آپ سب بخیر ہوں گے۔ آج ہم لوگ پڑھنے والے ہیں حصہ نظم چیپٹر نمبر 17، اور حصہ نظم میں پڑھیں گے مناظر قدرت۔ اس کے لکھنے والے چک تھے، اور انہوں نے کس طرح لکھا؟ جب انہوں نے دہرادون کا سفر کیا تو اترانچل کا سفر کیا تو وہاں کا فضا بالکل ہی پرسکون اور بہت ہی خوشنما منظر و ماحول ان کو دیکھنے کو ملا، تو اسی منظر و ماحول کو اس نظم میں انہوں نے بیان کیا ہے۔ تو آئیے پڑھتے ہیں نظم کو۔ فضائے کوہ میں ایسی ہوا سماتی ہے، بشر کی روح کو راحت کی نیند آتی ہے۔ اس سے پہلے مناظر قدرت یعنی منظر، قدرت کا منظر، اس کا مطلب ہوگا کیا؟ قدرت کا منظر۔ اور اس کے بعد فضائے کوہ میں ایسی ہوا سماتی ہے، بشر کی روح کو راحت کی نیند آتی ہے، یعنی کہ کوہ کا مطلب ہوتا ہے پہاڑ، یعنی پہاڑ کے درمیان ایسی ہوا چلتی ہے کہ انسان کو سکون کا نیند آتا ہے، سکون ملتا ہے، سکون کی نیند آتی ہے۔ بس ایک عالم سا ہو چار سمتاری، اور چاروں طرف ایک سکون ماحول، پرسکون ماحول ملتا ہے، نہ شور و شر ہے نہ دنیا کی آہوازاری، وہاں کسی طرح کا کوئی ہلہ ہنگامہ نہیں ہے، نہ کسی طرح کی آہوازاری ہے۔ اثر دکھاتا ہے قدرت کا نغمہ دلگیر، شجر حجر سے ٹپکتی ہے راگ کی تاثیر۔ ٹھیک ہے، اثر دکھاتا ہے قدرت کا نغمہ دلگیر، جس کا دل اللہ کے ذکر سے لگا ہو، ٹھیک ہے، اس سے اللہ کی قدرت نظر آتی ہے۔ ٹھیک ہے، جس کے دل میں اللہ کی محبت ہے اس سے اللہ کی قدرت نظر آتی ہے، جیسے کہ پیر سے، پتھر سے راگ کی تاثیر، یعنی کہ اللہ سے محبت کی تاثیر نظر آتی ہے۔ یہ راگ وہ ہے جو مضراب کا اسیر نہیں، یہ حرف کان کے پردوں میں گوشہ گر نہیں، یعنی یہ وہ ہم آہنگی ہے، یعنی یہ وہ لگاؤ ہے جو کسی کا قیدی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، یہ راگ کہتے ہیں کہ ڈھولک بجانے کی آلہ کو اسیر کہتے ہیں، قیدی کو مضراب کہتے ہیں، ڈھولک کو، تو اسی سے یہ ایک لیا گیا کہ یہ وہ چیز ہے، یہ وہ محبت ہے جو کسی کا قیدی نہیں، کسی کے دباؤ میں نہیں ہے۔ یہ حرف کان کے پردوں میں گوشہ گیر نہیں، ایسا نہیں ہے کہ یہ چیزیں، یہ قدرت کی چھپی ہوئی چیز ہے جس کو کوئی نہیں دیکھ سکتا ہو، ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ ہر ایک کوئی دیکھ سکتا ہے۔ آگے ہے وہی سنے گا اسے دل گداز ہے جس کا ہو دل میں سوز تو رگ رگ میں ساز ہے اس کا، یعنی اللہ کی قدرت کو پہچاننے کے لیے اللہ کی محبت کا ہونا اس کے دل میں ضروری ہے، تب اللہ کی قدرت کو پہچان پائے گا۔ ٹھیک ہے، وہی سنے گا دل گداز ہے جس میں اللہ کی محبت ہے، دل میں ہو سوز تو رگ رگ میں ساز ہے، اگر اس کے دل میں محبت ہے تو پورے اعضاء میں محبت ہوں گے، اللہ کی ساری قدرت کو سمجھ سکتا ہے۔ حریم خاص میں قدرت کے باریابی تھی، نگاہ شوق میں ایک شان بے حجابی تھی، اور اس خاص جگہ میں، یعنی اس خاص جگہ میں جہاں آپ تشریح دیکھے ہیں، جہاں کے ماحول کو، یہاں ہر ایک کو آنے کی اجازت ہے۔ نگاہ شوق میں ایک شان بے حجابی ہے، اس اللہ کی قدرت کو بغیر کسی پردے کے ہر ایک کوئی دیکھ سکتا ہے اور سمجھ سکتا ہے، اگر اس کے دل میں اللہ کی محبت ہے۔ شریک جاں تھی وضع قدیم قدرت کی، عیاں تھی سنگ و شجر سے کشش محبت کی۔ یہ میں بھی شریک تھا اللہ کی قدرت کو دیکھنے میں، وہ جو پرانی وضع قدیم قدرت، اللہ کی جو قدرت ہے، اللہ نے جو بنایا ہے، اس کو دیکھنے میں میں بھی شریک تھا۔ اللہ کی قدرت عیاں تھی، کس سے؟ پتھر سے، پیر سے، اور اللہ کی محبت کی کشش اس سے جھلکتی تھی۔ شراب اپنے حقیقی سے تھا ہر ایک شرسار، شجر تھا، کوہ تھا، چشمہ تھا، یا یہ مشت غبار، یعنی کہ ہر ایک کوئی، جیسے پانی ہو، پانی کا چشمہ ہو، درخت ہو، یا ایک مٹھی ذرات ہو، سب اللہ کی محبت اور اللہ کی شرسار تھے، سب میں اللہ کی قدرت نظر آتی تھی۔ ٹھیک ہے، درخت و کوہ ہے کیا ذات پاک، انسان کیا، طیور کیا، ہوا کیا، ابر باراں کیا، کہ سب میں اللہ کی قدرت ہے، درخت میں بھی، پہاڑ میں بھی، انسان میں بھی، پرندوں میں بھی، ہوا میں بھی، ابر بارہ یعنی کہ بادل اور بارش میں بھی، سب میں اللہ کی قدرت نظر آتی ہے۔ یہ موج ہستی بیدار کے عناصر ہے، یہ جو منظر ہے یہ ہماری عقل کو بیدار کرنے والی، اللہ کی قدرت کو دکھا رہی ہے، اللہ کی قدرت کو دیکھنے کے لیے ہمارے ذہن کو بیدار کر رہی ہے، جگا رہی ہے۔ سب ایک قافلہ شوق کے مسافر ہیں، سب ایک ہی پروردگار کے بنائے ہوئے مسافر ہے، بھیجے ہوئے مسافر ہے، سب کو اللہ کے حکم سے چلا جانا ہے۔ یہ دل کے ٹکڑے ہیں کہ قدرت کے ان میں بیر نہیں،
یعنی جو پہاڑ ہے، پرندے ہیں اور چشمے ہیں، یا ایک مشت غبار جو ذرات ہیں، اس میں آپس میں کوئی دلی بیر نہیں، سب ایک گود کے پالے ہیں، کوئی غیر نہیں، سب میں اپناپن نظر آتا ہے، سب میں اللہ کی محبت نظر آتی ہے۔ انہی سے نغم قدرت ہے او جو پستی میں، اور وہی اس زمین میں پہ بھی اور آسمان پہ بھی اور فضا میں بھی اللہ کا ذکر بیان کرتے رہتے ہیں۔ صبح اٹھتے ہیں اللہ کے ذکر کے ساتھ اور دن بھر اللہ کا ذکر بیان کرتے رہتے ہیں۔ سب ایک ساز کے پردے میں، بزم ہستی میں، سب ایک محبت کے ساتھ اس بزم ہستی میں رہتے ہیں، اس دنیا میں رہتے ہیں۔ جدا کسی سے بھی ہستی کا اپنے راز نہیں، کچھ آبشار میں اور ہم میں امتیاز نہیں، کہ کسی سے بھی بیر رکھنا یہ اس کی پہچان نہیں، کچھ آبشار میں اور ہم میں امتیاز نہیں، یعنی کچھ آبشار میں ہم میں امتیاز نہیں، کہ جو بھی آبشار کہتے ہیں کہ پانی کو یا جو اوس ٹپکتا ہے اس میں بھی ایک امتیاز ہے، اس میں بھی اس کی صلاحیت ہے کہ وہ اللہ کی قدرت کو پہچانتے ہیں۔ لیکن آج ہم میں سے انسان جو اللہ کی قدرت کو نہیں سمجھتے، نہیں پہچانتے، اور یہ جسم خاک یہاں اس کا جسم پانی ہے، جو روح ہم میں ہے اس میں وہی روانی ہے۔ گویا کہ وہ پانی بھی اللہ کی قدرت کو جانتا ہے، لیکن ہم جیسے انسان اللہ کی قدرت کو نہیں سمجھ پاتے اور اللہ کی محبت کو نہیں سمجھ پاتے۔ اس لیے کہا گیا کہ جس کا دل بھی پرندے کے مثل ہوگا، اس کو، یا پرندے جو ہے اللہ پر اٹوٹ بھروسہ کرتے ہیں، توکل کے معاملے میں ہے کہ لو انکم توکلون علی اللہ حق توکلی لرزقتم کما ترزق الطیر، اگر تم پرندوں کی طرح اللہ پر بھروسہ کرو گے تو تمہیں رزق دیا جائے گا جیسے پرندوں کو دیا جاتا ہے۔ پرندے صبح خالی پیٹ نکلتے ہیں لیکن شام کے وقت وہ پیٹ بھر کر لوٹتے ہیں۔ تو اسی طرح اللہ پر بھروسہ رکھو، اللہ کی قدرت کو سمجھو، اللہ سے محبت کرو، یقین جانو کہ تمہاری کامیابی اسی میں ہے۔ تو یعنی کہ یہ ہم سے بہتر ہے کہ وہ بھی، اس کے اندر بہنے کی صلاحیت ہے، وہ بھی اللہ کی قدرت نظر آتی ہے اس میں، ٹھیک ہے، اور لیکن میرے جیسے انسان جس کو اللہ تعالیٰ اشرف المخلوقات بنایا اور وہ اللہ کی قدرت کو پہچان نہیں پا رہا ہے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ سب کو یہ سبق بہت اچھی طرح سے سمجھ میں آ گیا ہوگا، اور پھر ملتے ہیں ہم اس کے کوشچن آنسر کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔